آج کے تعلیمی نظام میں صرف فرما برداری سکھائی جاتی ہے، نہ کہ خودداری اور سیلف رسپیکٹ کے اوپر توجہ دی جائے۔ یہ تعلیمی نظام اس قدر اسٹوڈنٹس کو اس لوپ میں پھنساتے ہیں کہ آپ نے صرف فرما برداری کرنی ہے، آپ نے صرف ہماری اطاعت کرنی ہے اور ہمارے حکم کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے۔ یہ اسکولنگ سسٹم سٹارٹ ہوا تھا 90s اور 80s کے دور میں، اور یہ مخصوص جرمنی میں اپنی فوج کو تیار کرنے کے لیے، جن پہ ان کے جو افسران ہیں وہ اپنے حکم کو مسلط کر سکیں اور ان سے اپنی مرضی کے کام کروا سکیں، ان کے لیے متعارف ہوا تھا۔ Universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. And then that model was adopted by prototypical fascists in the US, again in the late 1800s. This is before Mussolini and all of that time. Corporate types mostly who wanted to produce cadres of obedient workers. اس اسکولنگ کا سب سے بڑا مقصد وقت کی پابندی، حکم کی فرما برداری کرنا، نظم و ضبط کا خیال رکھنا اور ایک ڈسپلن کے ساتھ ایک ایسے لوپ کے اندر ایسے روبوٹس کی طرح، ریٹس کی طرح کام کرنا کہ کوئی بھی اپنی آواز نہ بلند کر سکے، جو کہ ایک انسان کی سیلف رسپیکٹ کے بالکل خلاف ہے۔ جدید تعلیمی نظام کی بنیاد 18ویں اور 19ویں صدی میں رکھا گیا، خاص طور پر جرمنی کا نظام، جہاں پہ ان کا یہ مقصد تھا کہ جو عوام ہے ان کو فرما بردار بنایا جائے، وقت کی پابندی کریں، خاموش اور نظم و ضبط کا خیال رکھنے والے ہوں۔ یہ نظام ایک انسان کو انسان بنانے کے لیے نہیں، بلکہ ایک پارٹس آف مشین بنانے کے لیے بنائے گئے تھے، جو کہ ان کے ہر حکم کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کریں اور اپنی جانیں بھی نثار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور تصور یہ تھا کہ ایک ایسا شہری جو کہ ہر نظام کو آنکھیں بند کر کے ایکسیپٹ کرے اور اس کے خلاف کوئی بھی آواز نہ اٹھائے اور خاموشی کے ساتھ ہر ایک چیز کو برداشت کرے۔ مغرب میں بھی اس چیز کو فروغ دیا گیا اور تعلیمی نظام کے اندر ایک نصاب کے ساتھ اور ایک جیسی سوچ کے ساتھ لے کے چلنے کا فیصلہ کیا، اور اس نظام کا مقصد ایسے ورکرز کا پیدا کرنا تھا جو کہ اوبیڈینٹ ہوں، اپنے افسران کا حکم مانیں اور ان کی کسی بھی کام پہ، کسی بھی چیز پر کوئی چیلنج نہ کر سکیں، جو کہ آج کل کے کارپوریٹ ورکرز کے اندر، آفیسز کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مزدور، ایک کارپوریٹ شخص، ایک امپلائی کس قدر اپنے باس کی یا اپنے کسی سینئر سے کس قدر ظلم برداشت کرتا ہے، اس کی باتوں کو صرف اس وجہ سے برداشت کرتا ہے کہ اس کو بچپن سے یہ سکھایا گیا کہ ہمارے جو بڑے ہیں، جو ہمارے جو باس ہیں، جو ہمارے جو افسران ہیں، ان کی آپ نے رسپیکٹ کرنی ہے، ان کی آپ نے فرما برداری کرنی ہے، بے شک ان کو وہ ٹارچر کریں، بے شک ان کو وہ اوور ٹائم لگوائیں، بے شک ان سے وہ کام کروا کے انہیں پیمنٹ لیٹ دیں، لیکن آپ نے ہر عمل کے اوپر، ہر ان کے عمل کے اوپر خاموشی اختیار کرنی ہے۔ ایک تو ایموشنلی انسان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں فیملی ہے پیچھے، اس کا کیا ہوگا، اس کی فیوچر تباہ ہو جائے گا، اور دوسری جو اس کو سب سے بڑی چیز روکتی ہے وہ اس کے اندر کی فرما برداری ہے، جو کہ اس کو بچپن سے سکھائی گئی ہے کہ آپ نے بڑوں کی بات کا کوئی برا نہیں منانا، آپ نے بڑوں کی رسپیکٹ کرنی ہے، آپ نے ان کی فرما برداری کرنی ہے۔ اسی لیے بچوں کو بچپن سے ہی اس طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کس طرح آپ نے قطار میں کھڑے ہونا ہے، کس طریقے سے آپ نے سر جھکا کے استاد کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اس کا مقصد صرف استاد کی رسپیکٹ کرانا نہیں ہے، ورنہ کوئی استاد یہ نہیں چاہتا کہ کوئی میرے لیے اس طریقے سے عزت کے ساتھ کھڑا ہو یا اس طریقے سے سر جھکا کے کھڑا ہو، کیونکہ استاد نے صرف اس کو تعلیم دینی ہے، اس کا مقصد اس کے اوپر حکمرانی کرنا نہیں ہے، لیکن یہ ٹریننگ استاد کے ذریعے دی جاتی ہے تاکہ ایک جو بچہ ہے، ایک جو شہری ہے، وہ مکمل طور پر اتنا فرمانبردار ہو کہ اس کے سامنے اگر استاد کو ہٹا کر اس چیئر پہ کسی حکمران کو بٹھا دیا جائے یا کسی اور اس کے باس کو بٹھا دیا جائے تو اس کے سامنے بھی وہ اسی طریقے سے بیہیو کرے جس طریقے سے وہ استاد کے ساتھ بیہیو کرتا تھا۔ لیکن اس چیز میں سب سے بڑا نقصان جو ہو رہا ہے وہ ایک عام شہری کی، ایک عام انسان کی، ایک عام مسلمان کی جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ ایک انسان کا مکمل رائٹ ہے کہ اس کو اپنی اخلاقیات کے اوپر مکمل اختیار ہو، اس کو اپنی آواز کے اوپر مکمل اختیار ہو، اس کو بولنے کی آزادی ہو، اس کو غلط کام کے خلاف آواز بلند کرنے کی آزادی ہو، جو کہ ان سب اسکولنگ سسٹم کے ذریعے چھینا جاتا ہے۔ ہمیں صرف حقوق العباد کی تعلیم دی جاتی ہے، جبکہ سیلف رسپیکٹ کی تعلیم نہیں دی جاتی، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر اس کو سیلف رسپیکٹ کے بارے میں پتہ لگ گیا تو یہ تو ہم سے سوال کرے گا کہ مجھے آپ نے پانی پینے سے کیوں روکا، مجھے آپ نے واش روم جانے سے کیوں روکا۔ یعنی کہ ایک انسان کی بیسک نیڈ ہے پانی پینا، اس کے لیے بھی اگر وہ استاد سے اجازت مانگ رہا ہے اور وہ رو رو کر وہاں پہ گڑ گڑا رہا ہے، اس کے سامنے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ سر پلیز آئی گو ٹو واش روم، سر پلیز آئی گو ٹو ڈرنک واٹر، واٹ از دس؟ یعنی انسان کو پانی پینے کا حق اللہ نے دیا ہے، اس کی فطرت میں چیز شامل ہے، اس کو پانی پینے سے کوئی شخص، کوئی استاد، کوئی
انسان کیسے روک سکتا ہے. یہ تو ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے صرف سمجھانے کے لیے کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کو اتنے ٹریپ میں پھنسایا گیا ہے کہ آپ لوگ ایک پانی کے لیے بھی اگلے سے ریکویسٹ کر رہے ہو.